تھے بس یہ تھوڑا سا مسئلہ عرض کرتا ہوں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے کہ اگر اس سے حدیث سے نتیجہ فقہاء اسلام نے نکالا کہ اگر ایک رکوع و سجود والی نماز ہو اور عاقل بالغ مسلمان جاگتی حالت میں ہنس پڑے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، یہ بے ادبی ہنسنا، اس کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ تو لہذا طہارت کے اوپر ابھی ہم کلام نہیں کر رہے، چونکہ مفسدات نماز کا مسئلہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہنس پڑتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ لیکن ہنسنے کی تعریف یہ ہے، دیکھیں تین طرح کی ہنسنے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، ہم یہ کہتے ہیں بھی ہنس رہا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں عرف میں اردو میں، لیکن اصل میں یہ تبسم کرنا ہے، مسکرانا ہے۔ مسکرانے میں تبسم کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ مسکراہٹ چہرے پہ پھیل تو جاتی ہے لیکن آواز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہوتا ہے دہک۔ دہک کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ اپنے کان تک پہنچے، دوسروں تک ادھر تین چار ادھر تین چار ان تک نہ پہنچے، تو اس کو دہک کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہا۔ قہقہا کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کے اطراف کے 4 5 6 آدمی ادھر ادھر کے دونوں سن لیں تو اسے قہقہا کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں نماز میں قہقہا لگانے سے نماز ٹوٹتی ہے، تبسم یا دہک سے نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہمارے ہاں جو قہقہا کا تصور ہے جناتی جیسے ہو ہو ایسا یہ قہقہا ضروری نہیں ہے، بس قہقہا کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کے اطراف کے 4 5 آدمی سن لیں تو یہ قہقہا ہے۔ تو اگر کوئی دبی دبی ہنسی بھی نکلی ہے لیکن اطراف کے 5 6 آدمی سن لیتے ہیں تو شرعی لحاظ سے یہ قہقہا کہلائے گا اور نماز کے فساد کا سبب بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے ہمارے وہ نوجوان ذرا درس حاصل کریں جو نماز میں کھی 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 کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، بعض اوقات جمعے میں عیدین میں، اور پھر وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ احساس و شعور ہی نہیں ہوتا کہ نماز ٹوٹ چکی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نیت باندھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسی طرح نماز کمپلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس نے اس طرح کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان نمازوں کی قضا ادا کرے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔